چلیں جی، یہ بچیاں سوال کرنا چاہ رہی ہیں، ان کا سوال لیں گے. السلام علیکم. مائی نیم از مناہل سلمان. آئی ایم دا پلیز بیٹا مائک قریب کرنا. BS 30 ماس کمیونیکیشن فرام کراچی یونیورسٹی. سر میرا سوال سر عابد سے ہے. AI ایجوکیشن کے ریحان صاحب ہیں سر وہ اور ان کے برابر والے. سر آپ نے بات کی کہ ٹرین کے ڈبے میں پیچھے رہ گئے. آپ نے بات کی کہ AI جو ہے AI میں ہم پیچھے رہ گئے. پورا گلوبل پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس پہ جاتے ہیں. آپ نے بات کی لیجسلیشن میں جو ہے ہم لوگوں کے لاز جو ہیں وہ 2 سال بعد بنتے ہیں. سر یہ سارے ایشوز تو ہیں. ایک بات یہ بھی ہوئی کہ جو ہے نا روٹی کپڑا مکان کے مسئلے میں ہی اٹکے ہوئے ہیں, بٹ ان کے سلوشن کیا ہیں؟ اگر ان کے افیکٹو سلوشن نہیں نکلیں گے, ہم لوگ 80-100 سال بعد بھی انہی سلوشن انہی پرابلم سے بات کرتے رہیں گے تو سلوشنس کب آئیں گے؟ آپ ہمارے ساتھ مل کے ہمارے ساتھ پروموٹ نہیں کریں گے اس کاز کو اور لائک ان ایشوز کے جو سلوشن نکالیں گے تو ہم تو سب مسئلے مسائل کی بات ہی کرتے رہ جائیں گے. سلوشنس کب آئیں گے کہ ہم لوگ واقعی آگے بڑھ کے آج کل کی گلوبل دنیا میں جو ہے افیکٹولی اپنے لیے لڑ سکیں, اپنے لیے بات کر سکیں, اپنا مقام بنا سکیں. ایک بات یہ بھی ہوئی کہ انٹرنیٹ پہ تجارت کر جائیں. جو سر انڈیویجلی لوگ اپنے لیے محنت کر رہے ہیں وہ لوگ جو ہیں اپنے لیے انڈیویجلی محنت کریں, انٹرنیٹ پہ کیا باہر بھی جا رہے ہیں, اسی طریقے سے باہر جا رہے ہیں. جب سر ہمیں پراپر کرائٹیریا نہیں ملے گا تو ہم لوگ جو ہے باہر ہی جائیں گے نا. اگر ہم لوگوں کو پراپر سلیوشنس پراپر جو ہے کرائٹیریا دیا جائے کہ جو ہے ہم اپنا مقام بنا سکیں تو سر ہم لوگ کیوں کریں گے؟ ہم لوگ چاہیں گے کہ ہماری کنٹری پروموٹ ہو, ورنہ اسی طریقے سے پاکستان تو پستی میں رہے گا اور اسی طریقے سے پیچھے رہے گا. آپ کا نام کیا ہے بیٹے؟ مناہل سلمان. تو مناہل سلمان سلیوشن ہے. نیکسٹ پرائم منسٹر آپ بنے. سر اگر موقع ملو ضرور. موقع نہیں ملتا بھائی, موقع نکالنا پڑتا ہے نا. ہم لوگ تو چاہ رہے ہیں کہ ہم آئیں اور سولوشنس نکالیں. ہم کون ہیں؟ مناہل سلمان آ جائے اور شروع میں مناہل سلمان ہوں لیکن میں اپنی پوری یوتھ کے ساتھ ہوں. آ جاؤ سر دیا جائے. یہاں پہ جو ہے یہاں پہ کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پالیٹکس سے بھی ہیں. یہاں پہ لوگ فرقہ میں یہ لوگ بڑھ گئے. آپ جو چاہیں گے ہو جائے گا, آپ آئیں تو صحیح, صرف باتیں نہیں کریں. سر باتیں نہیں نا, سولوشن چاہیے. میں تو سولوشن مانگ رہی ہوں. سولوشن تم لاؤ گے نا, ہم لوگ تو بڈھے ہو گئے. آپ بتاؤ کیا لائیں گے کیونکہ آپ لوگ ان پاور ہیں. ابھی میں ان پاور نہیں ہوں. میری جرنی میں سارا پاور آپ لے لیں اور سولوشن لیں. سر میں آپ لوگوں سے اگر آپ کو یہ سارا اختیار جو عادل عسکری صاحب کے پاس ہے, فاروق صاحب کے پاس بھی چلے ہیں, سارا کچھ آپ کو مل جاتا, آپ کی نظر میں کیا سولوشن ہے؟ چلیں سر میری نظر میں سولوشن یہ ہے کہ جو ہے ہمارے جو ہے یہاں پہ جو گورنمنٹ اسکولس ہیں, یہ گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں, جو بچے محنت کر کے خود ہی ارن کر کے اپنے لیے پے کرے, ان کو صحیح فیسلٹیز ملے نا. مطلب ان کو بھی فیسلٹیز نہیں مل رہی ہیں. یہاں پہ گورنمنٹ یونیورسٹیز کا بھی کیا حال ہے آپ سب کے سامنے, مجھے اس کے بارے میں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. سر انہی بچوں پہ ایٹ لیسٹ محنت کی جائے جو ایفرٹس کر کے اپنے لیے ایفرٹس پٹ کر کے یہاں پر آ رہے ہیں, جاب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, ان کو تو فیسلٹیز دی جائیں. ڈن, یہ سولوشن ہے. اب اس سولوشن سے کوئی متفق ہے نہیں. اگلا سوال کس کا ہے پلیز؟ اوکے, آپ کی طرف, پھر آپ کی طرف پلیز. My name is سید جمال and I belong to the tribal district of باجوڑ اور میں لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا آپ تینوں پولیٹیشین سے کویشچن ہے کہ جب میں نے لاء میں ایڈمیشن لیا تو پہلے میں نے لاء ایڈمیشن ٹیسٹ کلیئر کیا, اور اب جب میری ڈگری کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد میں لاء گیٹ دوں گا, اس کے بعد مجھے لائسنس ملے گا. آپ ایوان میں, اسمبلیوں میں اور پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں, اور لاسٹ ریسنٹ الیکشن سے ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کی اس الیکشن کا جو کرائٹیریا ہے وہ عوامی مینڈیٹ نہیں ہے. تو پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ کس کرائٹیریا پر سلیکٹ ہو کر آتے ہیں؟ جی فاروق بھائی. فارم 47 پہ. فارم 47 جی, اور وہ عوامی ووٹ نہیں ہے لوگوں کے, اور ایشو بھی اس وقت یہی ہے کہ عوامی نمائندے اگر وہاں موجود نہیں ہیں, اور حکومت جن لوگوں کی ہے وہ عوامی ووٹ سے نہیں آئے ہوئے اور عوام کی رائے کو کچل کے آئے ہوئے ہیں, تو جب عوام کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ اسی لیے نہیں آتا. عادل بھائی سے پوچھ لیتے ہیں نا وہ کیسے ہے. جی عادل بھائی. اس ترتیب یہ جو 2018 کے الیکشن ہوئے تھے, میں بنس روڈ سے الیکشن لڑا تھا. یہاں پر بہت تھوڑے 2-4 لوگ جانتے ہیں یہاں پر. تو میں فارم 45 لیے گھوم رہا تھا. گورنمنٹ کامرس کالج بھی گیا تھا, بہت ساری جگہوں پر گیا تھا. اندر بیٹھے ہوئے گورنمنٹ کامرس کے اندر نام نہیں لینا چاہتا, وہ ملک کے سب سے بڑے عہدے پر بیٹھے ہوئے تھے, وہ بھی اس میں شامل تھے. تو سزا اور جزا کا عمل بھی پھر وہیں سے سٹارٹ ہونا چاہیے جہاں سے سٹارٹ ہوا تھا. اس کے علاوہ پھر بات نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا آدھا تیتر آدھا بٹے. السلام علیکم سر, میرا نام آمنہ عامر ہے اور میں ماس کمیونیکیشن کی اسٹوڈنٹ ہوں کراچی یونیورسٹی سے. میرا سوال سر سر فہد سے ان سے یہ سوال ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایجوکیشن جو ہے وہ ایکولی ہر صوبے میں وہ پراپر دینا چاہتے ہیں. اگر ایجوکیشن پراپر ہر صوبے میں پراپرلی دینا چاہتے ہیں تو اگر کراچی 45% پاکستان کا ٹیکس پے کر رہا ہے تو صرف پنجاب ہی کیوں گرو کر رہا ہے؟ صرف پنجاب میں ہی کیوں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, کراچی میں کیوں نہیں ہو رہی؟ جی فہد صاحب, اب کریں پنجاب سے کمپیریزن. آپ کو میں کریکٹ کروں, 45% نہیں 65% ریونیو دیتے ہیں ہم کراچی والے.
اور جتنا لیاقتآباد ریونیو دیتا ہے اتنا پورا لاہور ریونیو دیتا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے بات کی گورننس کی, دیر از اے ول دیر از اے وے. اگر آپ کام کرنے کی جستجو رکھیں, آپ کی نیت صاف ہو, تو کام ہوتا رہتا ہے اور آپ کام کر سکتے ہیں. تو یہ سب سے بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ جدھر ہر صوبے میں چیف منسٹر موجود ہیں اور ہر کسی کی پرفارمنس اپنی اپنی موجود ہے. کوئی کام کرنا چاہتا ہے, کوئی کام کرنا نہیں چاہتا, اور چاہتا بھی ہے تو اس میں کوئی ہرڈلز آ جاتے ہوں گے, آئی ڈونٹ نو. لیکن یہ میں آپ کو ضرور بتاؤں, جیسے ابھی ڈسکشن رہا کہ سندھ کے اندر پرائم منسٹر یوتھ پروگرام پہلے اس طریقے سے نہیں تھا. لیکن میں بینگ اے کراچی آئیٹ یہاں پیدا ہوا, مجھے پتہ ہے کہ یہاں کے بچے ڈپرائیو ہیں. سندھ کے اندر پورے میں ہر صوبے میں مطلب اس میں جاتا تھا ڈویژنز میں, اور بچے ہمیں یہی بولتے تھے. تو میں اپنی لیڈرشپ کو بولتا تھا کہ ہمیں کچھ کرنا ہے. تو الحمدللہ دس از دا فرسٹ ٹائم کہ ہم اس کو پراپرلی لے کر آئے, اور ہم نے ابھی 20,000 لیپ ٹاپ بھی دیے, اسکالرشپس بھی دے رہے ہیں, لونز بھی دے رہے ہیں, گریجولی چیزیں بہتر کر رہے ہیں. اور اس میں ہمیں بہت ہرڈلز آ رہی ہیں کہ ہمیں بھی دے دیں, ہمیں نہیں بلاتے, ہمیں یہ نہیں کرتے. تو ہم ساری چیزوں کو فیس کرتے ہوئے, لیکن ہمیں اسٹیپ لینا پڑے گا. جیسے کہ ابھی بھائی نے بات کی تو کہ آپ کس پہ آئے, تو انہوں نے وہیں سے سوال ختم کر دیا. تو میں الیکشن لڑا تھا, ہار گیا تھا بھائی, میں کسی پہ نہیں آیا, میں سلیکٹڈ ہوں. شو کو کنکلوڈ کرنے کے لیے آپ تمام جو ہمارے پینلسٹ ہیں ان سے ایک ایک کر کے آپ کے تاثرات قلم بند آپ کر دیجئے, یا ان کا اظہار فرما دیجئے تاکہ کیمرہ ان کو قلم بند کر لے, عکس بند کر لے. ڈاکٹر صاحبہ, آپ آپ کو آزادی بہت مبارک, آپ سب کو آزادی مبارک. پاکستان زندہ باد, پاکستان ہمیشہ زندہ باد. لیکن آج جو بات چیت ہوئی, ایک بھی جملہ مجھے اپنی یوتھ کی طرف سے ایسا نہیں آیا جہاں مجھے لگے کہ ان کی امید بندھی ہوئی ہے. یہ لمحہ فکریہ. فاروق بھائی, دیکھیں پاکستان دو قومی نظریے کے اوپر حاصل کیا گیا تھا, اور اس پہ ہی قائم رہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ بدیر قائم رہے گا. اور نوجوان نسل اور ہماری جین زی اور یوتھ ہماری بہت پر امید ہے, اور پورے پاکستان کو بھی امید اگر کسی سے ہے تو جین زی سے ہے. تو اس قیمتی چیز کی جو آزادی کی نعمت ہے اس کی قدر بھی کرنی چاہیے, اور پاکستان کو سرو کرنے کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں پرسنل اس میں بھی اور اجتماعی اس میں بھی, ہمیں پاکستان کے لیے سرو کرنا چاہیے. ہم سب پاکستانی ہیں, پاکستان ہے تو ہم ہیں. لوگوں کے احساسات جو سوالات میں آئے, میں اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں, اور میڈم نے بڑی اچھی بات کی. سلوشن جو ہے وہ اپنی آخر میں گفتگو اس پر ختم کرتا ہوں کہ بنیادی طور پر ادھر فوج اور فوج کی نگرانی میں سینسز ہونے چاہیے. جو جتنی تعداد جتنی آبادی ہے اس کو صحیح طریقے سے 1947 سے لے کر اب تک اس ملک کی مردم شماری ٹھیک نہیں ہوئی ہے. جس دن یہ ٹھیک ہو جائے گی تو نظام ٹھیک ہو جائے گا, ڈائنامک تبدیل ہو جائیں گے. دوسری بات, لوکل گورنمنٹ امپاور. ایم پی ایم این اے تو سب بن سکتے ہیں, ایک ایم پی ایک ایم این اے کم از کم 8 لاکھ کی کانسٹیٹیونسی, کوئی 4 لاکھ کی کانسٹیٹیونسی. ان کو یہ جو سوچ ہے نا موروثی سیاست کی, وہ موروثی سیاست 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہے. ایک سرمایہ دار طبقہ ہے, وہ آپ کو پتہ ہے, اور ایک جاگیردار وڈیرا طبقہ ہے. انہوں نے آپ کو جگڑ کے رکھا ہے. جب لوکل گورنمنٹ امپاورمنٹ آئے گی نا, 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ, دنیا میں ہر جگہ 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوتی ہے. جیسے آرٹیکل 140A کے لیے جو ہم روتے رہتے ہیں, وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ ان کو ایک ایم پی ایم این اے کی ضرورت نہیں ہوگی, اس کے نیچے ان کو 4500 کاؤنسلر نکالنے پڑیں گے. اس میں غریب کا بچہ آئے گا, کسان ہاری مزدور کا بچہ آئے گا. یہی تمہاری آگے کی جو ہے ڈائریکشن ہے. آخری پوائنٹ, نیو ایڈمنسٹریٹو یونٹ, جب گھر بڑے ہو جاتے ہیں اس کو طریقے سے, ایسا نہیں ہے کوئی نام چینج کرے گا, نام تو ہماری لاشوں پہ بھی سندھ تبدیل نہیں ہوگا. سندھ 1 بن سکتا ہے, سندھ 2 بن سکتا ہے, 3 بن سکتا ہے, 4 بن سکتا ہے, ناردرن بن سکتا ہے, سینٹر بن سکتا ہے. اس پہ کسی کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان. آپ کا پیغام. میں 7 ملکوں میں رہ چکا ہوں, 88 گھوم چکا ہوں, اپنی مرضی سے اس ملک میں رہتا ہوں. پچھلے سال بہت زیادہ میں نے سفر کیا. اس ملک سے اچھا ملک آپ کو نہیں ملے گا. شاید پیسہ کمانے کے لیے آپ کے لیے بہت اچھا ملک نہ ہو, لیکن ثواب کمانے کے لیے اس سے اچھا ملک آپ کو نہیں ملے گا. آپ کی جنت یہاں ضرور بن جائے گی. تو خدا کے واسطے جتنا ٹائم آپ ٹی وی پہ, اخبار پہ, ٹک ٹاک پہ لگاتے ہیں, اس کو کنسٹرکشن پہ لگا دیں, اپنے علم کو آگے بانٹنے پہ لگا دیں. ایک آزاد چائے والا بن جائیں, ایک ضیاء خان بن جائیں, ایک عیدی بن جائیں. آپ کے پاس بھرپور طاقت آج موجود ہے. سیکھنا ہے, ہمارے اسکول آ جاؤ, ہم سکھا دیں گے. دیکھیں, میرا ایک ہی پیغام ہوگا کہ ڈونٹ لوز ہوپ.
اس کی وجہ یہ, اینڈ سیکنڈلی چینج اسٹارٹس فرام ہوم. دیکھیں آپ گلوبلی اور جتنے بھی آپ سکسیزفل لوگوں کو دیکھیں گے, ان کی مثالیں آپ پڑھیں گے نا, تو ان میں میجورٹی وہ لوگ ہیں جن کے جو ہے بچپن میں بہت انہوں نے ہارڈ شپس سہی ہیں, ٹین ایج لائف میں ہارڈ شپس سہی ہیں, بٹ ایک چیز کیا تھی, مینٹلی دے ور اسٹرانگ, دے ور ڈٹرمنڈ. کچھ بہت غریب تھے, ان کا ایک ہی ایمبیشن تھا کہ جی ٹھیک ہے مجھے ایک پروفیشن میں, ایک شعبے میں جو ہے ہنر حاصل کرنا ہے, اس میں سب سے جو ہے بیسٹ بننا ہے, اور مجھے اس اپنے سرکمسٹانس سے نکل کے ایک بہتر زندگی گزارنی ہے. تو مائنڈ سیٹ از دا کی. اگر آپ ہوپ لوز کر جائیں گے, آپ کو جتنی بھی تعلیم ملے گی, جتنا بھی لاجک مل جائے گا, اٹ ول بی یوز لیس, اٹ ول بی فروٹ لیس. میرے ساتھ جتنے بھی میرے لا اسکول کے پیئرس تھے, 90% آف دیم, جو ایک لٹیگیشن کا ہمارا پروفیشن ہوتا ہے, میرے بھائی جو لا اسکول میں, ان کو دے ہیل بی اویئر, تو 90% لٹیگیشن سے ڈراپ آؤٹ ہو گئے. سارے جو ہے ان ہاؤس چلے گئے, کچھ کمپنیز میں, کچھ کارپوریٹ میں چلے گئے, بیکاز دا سسٹم از ویری بروٹل. صحیح ہے, شروع میں پیسے نہیں ملتے, ویری لانگ ورکنگ آورز. میں نے خود صبح 8 سے صبح 5 بجے تک شروع کے 3 سال کام کیا ہے, اینڈ دس سنڈے کو بھی بائی دا وے. تو دا سسٹم از ناٹ ایزی, بٹ یو ہیو ٹو بی ڈٹرمنڈ. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جی ٹھیک ہے سسٹم ایسا ہے, یہ سرکمسٹانسز. ہمیشہ شکایت نہیں بلکہ پارٹ آف سولوشن بھی بنا جائے. جی فہد صاحب. دیکھیں میں جیسے ساری گفتگو تھی, اس میں یہی تھا کہ ہم اپنے پاکستان کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں, اور پاکستان بہتر ہوگا تو ہمارے لوگ بھی خوشحال ہوں گے. تو اپنا بھی پارٹ پلے کرنا پڑے گا یوتھ کو اچھی چیزوں کے لیے. ہم یہاں پہ بیٹھ کے ڈسکشن کرتے رہیں, اور مجھے تو نیگیٹیوٹی زیادہ پسند ہے. میں بہت زیادہ جاتا ہوں ایسی پبلک گیدرنگز میں, تاکہ لوگ سوال کریں اور ہم ان کو تھوڑا سا سیٹسفائی کریں. پورا کبھی بھی نہیں کر سکتے, لیکن ایک آدھے سوال سے ہو سکتا ہے سیٹسفائی کر دیں. لیکن پولیٹیکل پارٹیز آتی ہیں جاتی ہیں, سب ہوگا, سب نظام چلتا رہے گا, لیکن سب سے پہلے پاکستان ہے. اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں. ہم نے اپنے ملک کے لیے سوچنا ہے. چھوڑ دیں 1 منٹ کے لیے کہ سیاسی جماعتیں یا کوئی بھی چیزیں, تو سب اگر پاکستان کا امیج اچھا ہوگا تو ہم اچھے ہوں گے. اور یہی میرا آج پیغام ہے. چلیں جی, اسی گفتگو کے ساتھ تمام ہی معزز میرے پینلسٹ, ڈاکٹر صاحبہ, فاروق صاحب, عادل عسکری صاحب, ریحان بھائی, حمائد صاحب, فہد بھائی, تھینک یو آل آف یو. اور تمام ہی جو معزز مہمان میرے اس طرف موجود تھے, جن کے سوال ہو گئے, ان کے سوال ڈیفینیٹلی بہت اچھے تھے, اور جو رہ گئے ہم امید کرتے ہیں کہ ان سوالات کو ہم پھر کبھی دوبارہ حصہ بنائیں گے. آخر میں آپ تمام لوگ, ہم لوگ اس دن کی مناسبت سے پروگرام کے اختتام پر پاکستان زندہ باد کے نعرے کے ساتھ اپنے ناظرین سے اجازت لیتے ہیں. پاکستان زندہ باد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.